إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس والبينات من الهدى والفرقان. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، خطا سے اللہ ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی. درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. برادران اسلام اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو سمجھنے، سوچنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت جہنم کے بچنے کے طریقے بتائے. اللہ کا احسان عظیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کا حصول کرنے والے ہمیں بنایا. برادران اسلام، انشاءاللہ تعالی رمضان کی آمد ہے. ساری تیاریاں زور و شور سے ہیں. کوئی تو اپنے گھر کو نشو نما بنا رہا ہے، کوئی اپنے مسکن کو رنگ کروا رہا ہے، کوئی مساجد کی صفائی میں لگا ہے، کوئی مساجد کو چننا ڈالنے پر تلا ہوا ہے، کوئی حافظوں کا انتظام کرنے پر ہے، کوئی آدمی دکان کو سجانے میں ہے، کوئی آدمی جوتوں کی دکان بنا رہا ہے، کوئی آدمی کپڑوں کو بنا رہا ہے، کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ گزشتہ رمضان میں لاس ہو گیا تھا، نقصان ہو گیا تھا، اب کچھ بزنس اچھا لگ رہا ہے، اس بزنس میں میں اپنے آپ کو تیار کروں گا اور جو غلطیاں میری پچھلے رمضان میں ہوئی تھیں ان کو بھلاتے ہوئے ایک نئے دور کا آغاز کرتے ہوئے میں اب کے کمائی ایسی کروں گا کہ بہت سارا مال میرے پاس جمع ہو جائے. کوئی تو کچھ فکر میں ہے، کوئی تو اس فکر میں ہے کہ گزشتہ مہینے رمضان میں کچھ کھانے میرے چھوٹ گئے تھے، کچھ حریص میری بچ گئی تھی، کچھ مساجد میری چھوٹ گئی تھی، کچھ افطاری کے ٹائم پر گڑبڑ ہو گئی تھی، کچھ میں کھانے نہ پایا تھا، گزشتہ رمضان میں طبیعت میری صحیح رہی تھی، لہٰذا اس رمضان کو میں صحت کو بہترین بناؤں گا، اچھی صحت کو بناؤں گا، بہترین صحت کو رکھوں گا تاکہ مجبور اور لاغر نہ ہو جاؤں کہ میرے سامنے تمام لوگ تمام چیزیں کھاتے رہیں اور میں صرف دال پر اکتفا کر کے بیٹھ جاؤں. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، رمضان کی آمد ہے اور ہر انسان کی سوچ و فکر انہی باتوں کے اندر، انہی لفظوں کے اندر منجمد ہو کر کے رہ گئی. عزیزان محترم، اسی لیے ہم نے اس جمعے کے خطبے کا عنوان منتخب کیا ہے: پھر کیوں آیا رمضان؟ پھر کیوں آیا رمضان؟
گزشتہ رمضان کی غلطیوں کا اعادہ کرنے. کیا گزشتہ رمضان میں مال کم ہو گیا تھا زیادہ کرنے؟ گزشتہ رمضان میں کھانے نہیں کھایا تھا اس لیے؟ گزشتہ رمضان میں کپڑے نہیں بنوائے تھے اس لیے؟ گزشتہ رمضان میں زیادہ چلنا پھرنا نہیں ہوا تھا اس لیے؟ گزشتہ رمضان میں دعوت افطاریں زیادہ نہیں آئی تھی اس لیے؟ نعوذ باللہ من ذالک یاذ باللہ. اللہ رب العزت ایمان والوں کے لیے بہترین شاہراہ، بہترین عمدہ طریقہ، بہترین الفاظ کے ساتھ، بہترین تدبر کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک کتاب قرآن مجید کلام اللہ جس کو کہا گیا ہے وہ نازل فرمائی. اس کے نازل کرنے کا مقصد اللہ نے واضح کر دیا. اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بہترین الفاظ، جامع بات، عقل مندوں کے دماغوں کے اندر گھس جانے والی بات. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ان الفاظ کو جگہ دے کر میں اور آپ یہ سوچنے والے بن جائیں کہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہوگا، اس کے سب سے پہلے مخاطب کون ہوں گے، اس کے بعد والے مخاطب کون ہوں گے، پہلے اللہ کس کو کہلوا رہا ہے، کس سے عہد کروا رہا ہے، وہ ذات گرامی عہد لینے کے بعد اپنے عمل کو مکمل کرتے ہوئے ان کے ماننے والوں کے سامنے ان الفاظ کو رکھ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے ماننے والوں، قرآن میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. متقی کس کو کہا گیا؟ متقی اللہ سے ڈرنے والوں کو کہا گیا. اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والوں کو متقی کہا گیا. اب متقی کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں کل 6 صفات متقیوں کے بیان کر دیے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. 6 صفات متقیوں کے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، قرآن پر مکمل یقین ہوتا ہے، پچھلی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر جن کا یقین ہوتا ہے. پھر پوچھا گیا کہ بتاؤ جب یہ متقیوں کی صفات ہیں یہ کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے؟ یہ کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے؟ اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم. ارے یہی وہ لوگ ہیں یارو کامیاب ہونے والے ہیں. لوگ اپنے رب کی طرف سے، کسی نبی کی طرف سے نہیں، کسی ولی کی طرف سے نہیں، کسی مرشد کی طرف سے نہیں، کسی امام کی طرف سے کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، ہمارے رب کی طرف سے یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. رب نے انہیں ہدایت یافتہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف موڑ دیا ہے ان کو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ اکبر. یہ کیوں بتلا رہا ہوں میں؟ یہ باتیں اس لیے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کا میں نے انتخاب آج کیا ہے وہ بہترین اور مسنون آیت ہے رمضان سے پہلے ہر مسلمان کو جاننے اور سوچنے پرکھنے کے لیے، ہر مسلمان کو ہدایت پر لانے کے لیے، ہر مسلمان کو تدبر کرنے کے لیے، ہر مسلمان کو متقی بننے کے لیے، ہر مسلمان کو نبی کا امتی بننے کے لیے، ہر مسلمان کو پکا سچا مسلمان بنانے والی آیت ہے یہ. غور کرو، تدبر کرو، سوچو کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ نے واضح کر کے بتایا کیا ماجرا اللہ نے بتایا ہے کہ متقی اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے پناہ مانگنے والا. اس آیت کے، اس قرآن کے، اس وحی کے سب سے پہلے مصداق، سب سے پہلے جن کو املا کروایا جاتا تھا دنیا میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے وہ باتیں دنیا میں رکھ دی کہ غیب کی بات آئی تو طائف کی سرزمین پر دشمن مارتا تھا، ایک بغیچے کے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ ایمان بھی پچھلے انبیاءوں پر کیسے لانا ہے، ان کو کیسے پہچاننا ہے، اس قرآن نے سب سے پہلے نبی کے ذریعے سے ہمیں سکھایا۔ جب طائف کی سرزمین پر مارا گیا، زخم جسم سے لہو رس رہا ہے، سارا جسم زخمی ہے، ایک بغیچے کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ وہ بغیچے کا ایک نوکر اللہ کے نبی کی حالت کو دیکھتا ہے، باغ سے باہر آتا ہے، ملاقات کرتا ہے، کہتا ہے وہ شخص تم کون ہو؟ کہتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی پلٹ کر پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں عداس ہوں۔ کہتے ہیں کہ عداس کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں متا کا رہنے والا ہوں۔ ہاں تم متا کے رہنے والے ہو؟ میرے بھائی یونس کا ملک ہے وہ تو۔ وہ شخص کہتا ہے کیا تم اس ملک کو گئے تھے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں گیا۔ پھر وہ شخص پوچھتا ہے تم کو کیسے معلوم؟ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا ہے کہ مجھ سے پہلے ایک نبی یونس گزرا ہے، یونس بن متا، اسی کے باپ کے نام سے گاؤں کو مقرر کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک بتا دیا کہ پچھلے نبیوں کو کیسا پہچاننا چاہیے۔ یہ قرآن ہے، قرآن عزیزان محترم، آج اس قرآن کو چھوڑ دیا میں نے اور آپ نے، تو اب دیکھیے اخبارات کی سرخیاں آنے والی ہیں، یا بہت سارے لوگوں کے زبان سے آنے والا ہے، بہت سارے واٹس ایپ پر چل رہی ہے، کہ اب پتہ یہ چلے گا کہ رمضان کیوں آ رہا ہے میری زندگی میں۔ میں نے ان حالات کی بنیاد پر، واقعات کی بنیاد پر، اپنے نفسانی خواہشات کی بنیاد پر گزشتہ رمضان کو ضائع کر دیا تھا، مغفرت طلب نہیں کی تھی، اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں بنا تھا، اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا تھا، قرآن یاد نہیں تھی تو یاد بھی نہیں کیا تھا، یاد تھی تو آگے تک نہیں پڑھا تھا، بیماروں کی مدد نہیں کیا تھا، بیواؤں کی مدد نہیں کیا تھا، پڑوسی کو اچھا کھانا نہیں بھیجا تھا، لوگوں سے لڑا کرتا تھا، لوگوں کا تان کرتا تھا، شراب منہ سے نہیں چھوٹتی تھی، گٹکا منہ سے نہیں چھوٹتا تھا، سگریٹ میں برابر پیتا تھا، وہ لڑکیوں کو برابر میں دیکھا کرتا تھا، سیریل میرے آنکھوں سے نہیں جاتی تھی، آئی پی ایل میں برابر دیکھا کرتا تھا، تمام تر برائیاں میرے اندر تھی۔ رمضان آیا تھا، میری مغفرت نہیں ہوئی، اب جو رمضان آ رہا ہے اللہ میری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، میں وہ رمضان گزارا چاہوں گا جیسا میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے۔ کیوں رہا ہے رمضان؟ کیا وجہ ہے رمضان کو لانے کی؟ اللہ تعالیٰ وہ زندگی گزر گئی، اللہ حیات ناقصہ کو، یہ بدکار گنہگار انسان کی حیات کو اللہ تعالیٰ 1 سال کے لیے بڑھا دیا۔ ہو سکتا رمضان کے بعد میری موت ہو جاتی، یہ رمضان مجھے نہیں ملتا، وہ رمضان تو میں نے گنوا دیا، اب خبر میں کیا جواب میں دیتا؟ اللہ کے سامنے منحوس چہرہ لے کے میں کیا جاتا؟ یہ منحوس چہرہ لے کر میدان حشر میں نبی کا سامنا میں کیسے کرتا؟ نبی کے دست حق پرست سے میں کوثر کا پیالہ میں کیسے لیتا؟ یہ سوچ و فکر مسلمان کو کرنے کی ضرورت ہے، ایمان والوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا احسان کروڑ مرتبہ کہ اللہ چاہتا ہے میرا نبی کا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، میرا نبی کا کوئی امتی جہنم کا مزہ نہ چکے۔ میں تو جنت بنایا ہوں ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، میں نے جنت بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی سے محبت کرتے ہیں، میں نے جنت بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو وحی کے ذریعے سے پیغام بھیجا گیا ہے اس پر پورا یقین رکھتے ہیں، پورا عمل کر کے جنت کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کا نظام تھا کہ میری حیات کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ ایک رمضان کو قریب لا دیا ہے۔ اب میں سوچنے میں مجبور ہو گیا ہوں، اب میں تڑپ رہا ہوں کہ اللہ 5 دن 6 دن کا معاملہ ہے، رب یہ رحمتوں کا میدان ابھی نہیں کھلا ہے، برکتوں کا میدان ابھی نہیں کھلا ہے، مغفرتوں کا میدان ابھی نہیں کھلا ہے، نیکیوں کا میدان ابھی نہیں کھلا ہے، عبادتوں کا میدان ابھی نہیں کھلا ہے، قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ابھی نہیں کھلا ہے۔ اے میرے رب جب تو اتنا مہلت مجھے دے چکا ہے تو 5-6 دن کا مہلت ہے، اے اللہ میری اس حیات کو جب اتنا بڑھا دیا ہے تو تھوڑے دن اور بڑھا دے، رمضان شروع ہو جائے، 1-2 تراویح میں پڑھ بھی لوں، قرآن کی تلاوت بھی کر لوں، کچھ میں خیر خیرات بھی کر لوں، تاکہ میری موت بھی اگر ہو جائے تو میں تیرے سامنے آنے کی کچھ تو ہمت رکھ سکوں گا کہ اے اللہ رمضان ملا
تھا وہ رمضان تھا، میں نے غفلت میں گزار دیا، یہ رمضان آیا میرے اللہ میں نے عبادتوں میں گزارا، جتنا وقت تو نے مجھے دیا، جتنے حیات رمضان میں تو نے مجھے دی، میں نے اتنا وقت عبادت میں گزارا، قرآن پڑھنے میں گزارا، لوگوں کی خدمت میں گزارا، اچھے مشوروں میں گزارا، ذکر و اذکار میں گزارا، بھلے ہی 5 دن گزرے ہو، بھلے ہی 10 دن گزرے ہو، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ میں اللہ سے کم جستجو اور دعا کر سکتا ہوں، لیکن عزیزان محترم ایسا تو کہیں نہیں دکھ رہا ہے کہ کوئی مسلمان رمضان کی تیاری اس نیت سے کر رہا ہو کہ اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ میری جو ہے مغفرت کرتے ہوئے اللہ مجھے جنت میں ڈال دے، جو غلطیاں ہوں سے معاف کر دے، 1 روپیہ دوں گا تو 100 روپے کا 10 روپے کا مجھے ثواب ملے گا، اے اللہ وہ مہینہ مجھ پر سایہ فگن کر دے، تیرا جو مہینہ نازل ہوگا اے اللہ اس مہینے کی رات بھی ضائع جانے نہیں دوں گا، دن بھی ضائع جانے نہیں دوں گا، سوؤں گا کم جاگوں گا زیادہ، تلاوت زیادہ کروں گا، تمام جو نیکیاں ہوتی ہیں اس کو بٹور کر میں جنت کا مستحق بنوں گا۔ یہ تیاری کہاں ہے دوست ہماری؟ آج فکر اس بات کی لگی ہے لوگوں کو کہ کہاں سے زکوٰۃ زیادہ آئے گی تو پھر میں نئی گاڑی خرید سکوں گا، کہاں سے زکوٰۃ زیادہ آئے گی تو میں بچوں کو دال کھلا کر اب میں اے سی کے کمروں میں رہ جاؤں گا۔ وہ یہ فہم، یہ سوچ اور یہ فکر آج مسلمانوں کے اندر جو ہے آتے چلے جا رہی ہے۔ ذرا تم غور کرو تو صحیح، کیوں آ رہا ہے رمضان؟ رمضان کے آنے کا مقصد اللہ رب العزت نے 5 باتوں کے ذریعے سے بتایا ہے۔ اس کو بڑے ذہن میں بٹھا لینا، اس کو اپنے ذہن میں گھسا لو، دل میں جگہ دو، ایک تڑپ، ایک سمت میں افسوس، ایک سمت میں خوشی اگر تم محسوس کرو انشاءاللہ تو رمضان کی چاشنی سے محروم نہیں رہو گے انشاءاللہ العزیز، رمضان کی محبت سے دور نہیں رہو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ 5 چیزوں کے اوپر تدبر اگر ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز تو ہو سکتا ہے کہ گزشتہ رمضان ہمارا ضائع ہو چکا ہے، یہ رمضان میں اگر وہ 5 چیزوں پر توجہ اگر دی جائے گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ چاہا تو ہم سب کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ اگر یہ چیزیں میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے، اگر یہ باتوں کو میں اور آپ انکار کر دیتے ہیں یا میں اور آپ یہ باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف دنیا پر نظروں کو رکھ کر مال کا فائدہ، مال کا نقصان، صحت کا فائدہ، صحت کا نقصان، کھانے کا فائدہ، کھانے کا نقصان، اگر یہ سوچ کر انسان اگر رمضان کا استقبال کر رہا ہے یا رمضان کی آمد کی جستجو کر رہا ہے یا اگر سوچ و فکر یہ رکھ رہا ہے تو تف اور لعنت ہے اسے مسلمان پر۔ کیوں تف اور لعنت ہے اس مسلمان کے اوپر؟ نہ تو میرے اور آپ کے آقا سید المرسلین، شافع محشر، مالک حوض کوثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ ماننے والوں کو، ایمان والوں کو یہ درس دیا تھا کہ دیکھو اے میرے صحابیوں کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تمہاری تجارت بہت دن سے مان پڑی ہوئی ہے، تجارت تمہاری نہیں ہو رہی ہے، تمہارے گھر میں خلاشی آ جائے گی، مفلسی آ جائے گی، رمضان آ رہا ہے، بازاروں کو سجا دو، دکانوں میں مال بھر دو اور کمائی میں لگ جاؤ، اللہ کیا کہتا ہے چھوڑ دو، اللہ کی بات کو درگزر کرو، میں دیکھ لیتا ہوں میدان محشر میں تمہاری جو چاہے کر لینا، تجارت کرتے ہوئے اپنے مال کو کماؤ۔ میرے آقا نے یہ جستجو کسی کے پاس پیدا نہیں کی، نہ یہ میرے آقا نے یہ کبھی تڑپ کے ساتھ لوگوں کے سامنے بات کو رکھا۔ میرے آقا نے کیا کہا ذرا غور سے سن لینا اس بات کو۔ اگر تم کو یقین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، تم کو یقین ہے ان کے ذریعے سے شفاعت ہونے کا، تم کو یقین ہے حوض کوثر سے پیالہ ملنے کا، تم کو یقین ہے ان کے ساتھ جنت میں رہنے کا، تو ان باتوں کو عملی جامہ پہنانا پڑے گا۔ دنیا چاہے کچھ کر لے، دنیا چاہے کچھ بول لے، دنیا چاہے کسی سمت میں چلے جائے، میرا نظریہ میرے آقا کی زندگی پر رہے گا۔ کیوں میرے آقا کی زندگی پر رہے گا؟ اللہ نے قرآن میں واضح کرتے ہوئے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق کے اے لوگو نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ نہیں اب آ رہا ہے دکانوں کو سجانے کا معاملہ، کمائی کو بڑھانے کا معاملہ، راتوں کے جاگ جاگ کر نوٹ کمانے کا معاملہ، تلاوت کدھر گئی، ذکر و اذکار کدھر گیا، سحری کی برکتیں کدھر گئی،
افطار کی برکتیں کدھر گئی؟ دعا استغفار کدھر گیا؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے آقا نے تو میرے صحابہ کرام کو کیا کہا تھا کہ اے لوگو، تم پر ایک مہینہ ایسا سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، اللہ کرم کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ رحمتوں کی بارش کرنے والا ہے، اللہ مغفرتوں کی بارش کرنے والا ہے، اللہ گناہوں کو میٹنے والا ہے۔ تم 1 روپیہ دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا کر دے گا۔ عام رمضان میں اگر آپ 1 روپیہ خرچ کرتے 1 روپے کا فائدہ ہوگا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، چاند نظر آ گیا مغرب میں، رمضان شروع ہو گیا۔ تراویح سے پہلے ایک آدمی کو 10 روپے خیرات کر کے دے دیا۔ اب سے 2-4 گھنٹے پہلے وہ 10 روپے کی قیمت 10 روپے ہی تھی، لیکن چاند نظر آ گیا، رمضان میں داخل ہو گیا، تراویح بھی ابھی نہیں پڑی، رمضان کا رحمتوں والا مغفرتوں والا مہینہ شامل ہو گیا۔ اس مہینے میں داخل ہوتے ہی وہ آدمی 10 روپے جو خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 روپے کا فائدہ اسے دیتا ہے۔ یہ جستجو ہونی ہے میری اور آپ کی۔ 11 مہینے تک نمازوں کو ضائع کیا، قرآن کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، مسکینوں غریبوں کی مدد نہیں کی، فقیروں اور محتاجوں کے پاس مال نہیں پہنچایا، پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کیا، رشتہ داروں کی طرف نظر رحمت نہیں کی، بیماروں کی کبھی عیادت نہیں کی، بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر نہیں لایا۔ 11 مہینے تک ایک ہی کام کیا ایمان والا اور مسلمان کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے کماؤں، کتنا جمع کروں، کتنا لاس ہو رہا ہے، کتنا پروفٹ ہو رہا ہے۔ مؤذن پکارتا رہا 11 مہینے تک، حیا علی الصلاۃ، اس نے کہا 200 روپیہ بھی کمانا ہے۔ مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، اس نے کہا صبح جلدی اٹھ جاؤں گا تو نیند خراب ہوگی، دکان پر جاؤں گا تو نیند کے جھونکے آئیں گے، گراہک سے صحیح بات نہیں کر پاؤں گا، لہٰذا اطمینان سے 2 گھنٹے کے بعد اٹھ جاؤں گا۔ 11 مہینے تک مسلمانوں کی حالت زار تو یہی رہی۔ اب اللہ تعالیٰ ایک بہترین موقع عنایت کر رہا ہے، رمضان کا مہینہ، اس مہینے کی پروگرامنگ بھی مسلمانوں کے پاس یہی ہے۔ کیوں آ رہا ہے رمضان؟ کیا وجہ ہے رمضان کو بھیجنے کی؟ کیا مقصد ہے رمضان کا؟ دوست بھلا دیا یارو، ہم نے بھلا دیا، ہم پشت ڈال دیا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا رمضان کو، رمضان کی رحمتوں کو، رمضان کی برکتوں کو، رمضان کی مغفرت کو۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ چلو عام جیسا زندگی ہماری ہوتی ہے ویسے ہی زندگی میں گزار لوں گا، اور ویسے ہی زندگی گزار کر اللہ کے سامنے چلا جاؤں گا کہ اللہ کیا کروں، بچوں کو پالنا تھا، بیوی کی خواہشات پوری کرنی تھی نا، گاڑی پرانی ہو گئی تھی نئی خریدنا تھا، خود کے کپڑے میلے تھے نئے بنانا تھا، جوتا خریدا تھا مگر پھر نیا پہننا تھا۔ یہ تمام چیزوں کے لیے تو محنت کی ضرورت تھی نا۔ محنت کی جب ضرورت تھی اللہ، تو میں نے قرآن بھی چھوڑ دیا، نماز بھی چھوڑ دی۔ نماز اگر پڑھتا، وقت لگ جاتا تو کمائی کہاں سے ہوتی؟ قرآن کو اس لیے چھوڑ دیا کہ قرآن پڑھتے پڑھتے طبیعت اکتا جاتی، یا جسم کے اندر کمزوری آ جاتی، یا نیند کا غلبہ آ جاتا۔ نیند کا غلبہ آ جاتا تو سو جاتا، تھک گیا تو سو گیا تو مال چلا گیا۔ اب مال جب چلا جائے گا تو عید کے دن بیوی کو نئے کپڑے کہاں سے بناتا، بچوں کو چپل جوتے کہاں سے دلاتا، خود کے لیے کپڑے کہاں سے بناتا، اچھے کھانے میں کہاں سے تیار کرتا۔ انسان اپنی سوچ کے اندر یہ فکر کو لا لیا، اور اسی فکر کے تحت رب پر ظلم کر رہا ہے، رب کا باغی بن رہا ہے، رب کی مخالفت میں آ رہا ہے۔ ذرا سوچو تم، آج ہر ذہن سے پوچھ کے دیکھ لینا کہ اب رمضان آ رہا ہے، یہ رمضان کی آپ کے پاس کیا تیاری ہے، آپ نے کیا جستجو کی ہے، کیوں آ رہا ہے یہ رمضان؟ بھائی کیا جواب ملے گا؟ کیا جواب ملے گا؟ یہی؟ ہاں، ایک جواب اور ملے گا۔ اس کے علاوہ جو نبی کی سنت کے خلاف، خلفائے راشدین کے حکم کے خلاف، صحابہ کرام کے عمل کے خلاف، ائمہ کے اقوال کے خلاف، بزرگوں کی توہین کے ذریعے سے مسلمان اب کیا کرے گا
کے طور طرف معلوم کرے گا. کیا معلوم کرے گا؟ کہ کہاں پر 3 شبی شبینہ ہے، کہاں پر 6 دن میں قرآن ختم ہے، کہاں پر 5 دن میں قرآن ختم ہے، کہاں پر 1 دن میں قرآن ختم ہے، کہاں پر 2 دن میں پڑھی جانے والی ہے، کہاں پر 6 پارے ہیں، کہاں پر 15 پارے ہیں، کہاں پر 3 پارے ہیں. اس لیے کہ جلدی پڑھ لوں گا، سمجھ میں آؤ یا نہیں آؤ. برحال ٹھہرا تو تھا صف کے اندر، نماز تو پڑھا تھا، قرآن سمجھنے سے میرا کیا مطلب؟ 5 دن میں قرآن ختم کر دو، باقی کے پورے 25 دن تجارت و کاروبار میں لگا دو. کوئی دوست احباب مل کر کے اگر تم سے پوچھے کہ کیا بھائی تراویح میں نظر نہیں آتے، تو اس سے کہہ دینا کہ 5 شبی شبینہ پڑھ چکا ہوں بھائی، پوری قرآن تو مکمل ہو گئی ہے، اب ضرورت کیا ہے؟ 5 دن میں قرآن ختم، اب 25 دن کمانے کے لیے نکل جاؤں گا. یہ تمہارے تباہی کا سب سے بڑا دروازہ ہے، یاد رکھ لو یہ بات کو. کیوں؟ میں بھی آیت کی طرف آیا ہی نہیں ابھی، جو 5 نکات بیان کرنے ہیں مجھے. میں تو آپ کے ذہن کو ٹٹولنا چاہ رہا ہوں کہ تمام ذہن کے اندر جو سوالات ہیں نا، وہ سوالات پہلے کانوں سے باہر آ جائیں. ہر سوچ فکر یہی کام کر رہی ہے آج. ہر انسان کا مزاج ایسے ہی بن رہا ہے آج. ہر گھر سے یہی آواز ہے، ہر تجارت پیشہ آدمی یہی کر رہا ہے، ہر بزنس کرنے والے کا ذہن یہی بنا ہوا ہے کہ چلو 5 دن پڑھ لو، باقی کا چھوڑ دو. نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ. کس خلیفہ نے 5 شبی شبینہ کا اہتمام کیا تھا؟ یہ سوال عاشق رسول بھی نہیں دے سکتا، یہ چلا لگانے والے بھی نہیں دے سکتے. اس کا جواب سوائے اہل حدیث کے دوسرا کوئی نہیں دے سکتا. جواب ہمارے پاس، سوال بھی ہمارے پاس. الحمدللہ. کیوں؟ کہ صحیح اسلام کو جاننے اور ماننے پہچاننے والے ہیں. ہم نعرہ لگا کر لوگوں کو بیوقوف نہیں بناتے، ہم نعرہ لگا کر اللہ کی ناراضگی نہیں مولتے. ہم دل سے اللہ اور اس کے رسول کو چاہنے والے ہیں، اس کے کلام کو چاہنے والے ہیں. الحمدللہ. پوچھ لینا آپ ہر گھر میں جا کر کے کہ کس امام نے، کس نبی نے، کس خلیفہ نے، کس صحابی نے 5 شبی شبینہ، 3 شبی شبینہ، 1 شبی شبینہ، 10 شبی شبینہ کا اہتمام کیا تھا. اللہ کی قسم ہے، ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات کوئی تم کو ثابت کر کے نہیں بتائے گا. یہ علماء سو جو مالداروں کی جیبوں پر نظر رکھتے رکھتے جن کی گزر رہی ہے، یہ عالم جو مالداروں کے تلوے چاٹ کر زندگی گزارتا ہے، وہ مالداروں کا مال لے کر مسلمانوں کے درمیان میں رکھنوں کو پیدا کر دیا اس نے. علماء حق یہ بات نہیں بتائیں گے آپ کو، علماء سو بتائے گا جس کا تعلق اسلام سے نہیں، مالداروں کی جیب اور مال سے ہوتا ہے، نفسانی خواہشات سے ہوتا ہے. انہوں نے یہ طریقے کو ایجاد کیا ہے آج. لہذا ارادہ کرو اس بات کا، نہیں پڑھوں گا، 5 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، مسلسل 30 دن کی تراویح پڑھوں گا، مسلسل پوری قرآن میں 1 پارہ سنوں گا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے اس آیت کی طرف میں آپ کو لے چلوں جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185. اس آیت میں اللہ رب العزت بڑی جامع اور زبردست بات بتائی اور قرآن کی اہمیت اور مہینے کی اہمیت کو بھی ظاہر کر دیا. یہ مہینے اور قرآن کی اہمیت ظاہر کرنے کے بعد اللہ رب العزت ذمہ داریاں بھی دی مسلمانوں کو. لیکن مسلمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو مانتا ہے. ہاں بھائی قرآن اچھی کتاب ہے، نبی چاہتا ہوں، اللہ ڈرتا ہوں، لیکن احکامات کس کے مانتے ہو تم؟ کبھی جورو کی بات مان لی تو کبھی سالے کی بات مان لی، کبھی سسرا پیسے والا رہا اس کی بات مان لی، کبھی کوئی معاشرے میں مالدار آدمی رہا اس کے تلوے چاٹ لیے. یہ گفتگو، یہ بات، یہ عمل تو ہمارے اندر آ گیا. قرآن کہاں ہے؟ قرآن کا مہینہ کہاں ہے؟ اس کی اہمیت کہاں ہے؟ یہ سوچنے سمجھنے کی تدبر، یہ فکر ہمارے اندر سے ختم ہو گئی. اللہ نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. بہترین بات اللہ رب العزت نے بتائی. مہینے کی اہمیت کو دوبالا چوبالا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے جس کو کلام اللہ لوح محفوظ میں اللہ نے محفوظ کر کے رکھا تھا. دوسرے انبیاء کو یہ کتاب نہیں دی گئی تھی، یہ شریعت نہیں بتائی گئی تھی، سورہ فاتحہ کسی دوسرے نبی کو نہیں دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں قرآن کو محفوظ رکھ کے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن کا نزول کر کے، اور کس مہینے میں؟
اب سے پہلے رمضان کا مہینہ ضرور آتا تھا لوگوں کے پاس، لیکن اہمیت نہیں تھی کچھ۔ اب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول کر دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ رمضان کے مہینے کی اہمیت قرآن کی وجہ سے بڑھ گئی، رمضان کے مہینے کی اہمیت قرآن سے بڑھ گئی۔ اور پھر محمد بن عبداللہ کہلانے والی شخصیت 40 برس تک لوگوں کے درمیان میں چلتی اور پھرتی تھی۔ یہ قرآن کا جب نزول ہوا تو محمد رسول اللہ بنا دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین، شفیع المذنبین، آخری نبی اگر بنا کر بھیجا گیا تو قرآن کی فضیلت کے بنیاد پر بھیجا گیا۔ اور یہ مہینہ تو ہمیشہ آتا تھا، اس میں ایک رات ضرور آتی تھی، وہ رات بھی آتی تھی جس کو شب قدر کہا جاتا تھا، لیکن وہ رات کی اہمیت کچھ نہیں تھی۔ جب قرآن کا نزول ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں، رمضان کے مہینے میں جب قرآن کا نزول ہوا تو اللہ تعالیٰ اس رات کو 83 سال کی عبادت والی رات بنا دیا۔ پتہ چلا یہ مہینہ آ رہا ہے تو قرآن کا سب سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، صرف تراویح میں نہیں، تراویح میں نہیں، جب بھی موقع ملا تم کو قرآن کا اہتمام کرنا ہے، زیادہ تر اپنے نگاہوں کے سامنے اللہ کے کلام کو رکھنا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ اسی مہینے میں قرآن کا نزول کیا ہے۔ جب وہ قرآن نازل ہوا تو رمضان کے مہینے کی اہمیت بڑھ گئی۔ روز جس طریقے سے سورج نکلتا غروب ہوتا ہے وہی ہے، آب و ہوا وہی چلے گی، 5 وقت کی نماز وہی ہوگی، ملنا ملانا وہی ہوگا، لیکن 30 دن کی اہمیت قرآن کے نزول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا کر کے عمدہ کر دیا ہے۔ اب آئیے یہ قرآن نازل ہو کر کے مجھ سے اور آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ ایک تو قرآن کا پڑھنا لازم، اور پھر قرآن کے نازل کرنے کا مقصد اللہ رب العزت نے 4 چیزوں میں بیان کر دیا ہے۔ 4 چیزوں میں سب سے پہلی ذمہ داری دی ان مسلمانوں کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کو جنت میں جانے کا شوق ہے، جن کو نبی کی رفاقت کا شوق ہے، جو نبی کو چاہنے والے ہیں، جو قرآن کو چاہنے والے ہیں، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، کپ کپاتے ہیں، ان کے لیے قرآن کا نزول کر کے رمضان کے مہینے میں تربیت کا مہینہ بنا کر اللہ نے سب سے پہلی ذمہ داری دی ہدن للناس۔ اللہ اکبر۔ تمام انسانوں کے لیے اس قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنا دو۔ انسانوں میں کون آتے ہیں؟ صرف مسلمان، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث؟ نہیں، اس ناس کے اندر ہدن للناس میں دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، ہندو اس میں آتا ہے، سکھ اس میں آتا ہے، عیسائی اس میں آتا ہے، یہودی اس میں آتا ہے، جین اس میں آتا ہے، مجوسی اس میں آتا ہے، ہر دنیا کا مذہب اس آیت کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اور یہ ذمہ داری تم کو دی گئی ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے تمام لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتلاؤ۔ اب ایک مسلمان بیچارہ گھر میں قرآن بھی ہے، تراویح میں پڑھ لیا، تھک گیا، رات میں جا کے تھوڑا بہت جگ لیا، سو گیا، اب سحری میں اٹھا رہے ہیں، ماں اب اٹھا رہے ہیں، اٹھا نیند میں سے، یوں 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 جھپ جھپ جالی کر لیا، 2 نوالے کھا لے کے فجر کی اذان کا ڈلتے ڈلتے انتظار کرا، فجر کی نماز جیسے ہی پڑھا آ کے سو گیا۔ اب سونے کے بعد میں اب ظہر کی اذان ہو رہی، اماں اٹھا رہے ہیں، بابا اٹھا رہے، بھائی اٹھا رہا، ارے اٹھ جا میاں، ظہر کی اذان بھی، رمضان کا مہینہ ہے، کم سے کم نماز پڑھو۔ ٹھہرو جی، ابھی اٹھتا ہوں، ذرا نیند آ رہی۔ چلو ظہر یوں، پھر عصر شروع ہو گئی۔ عصر میں آہستہ سے جماعت ہونے کے بعد میں اٹھ کے نہا کے دھو کے اطمینان سے تیار ہو کے سرما لگا کے عطر لگا کے ایسا دکھنا کہ سب سے بڑا اللہ والا زمین پہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب جا کے مسجد میں جو سجدے مار لے کے افطار کا انتظار کرتا، کون کیا لا رہے ہیں، گھر میں کیا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، فون پہ پوچھ رہا، یا افطاری ذرا کم دکھ رہی، گھر میں کچھ اچھا لائے نہیں لائے، افطاری وہیں کر کے آؤں گا سوچا تھا، پوری پلاننگ ہے ہمارے پاس اس کی۔ ہدن للناس کا ذریعہ تم کہاں من رہے ہو؟ یہ قرآن سے تم خود ہدایت نہیں لے رہے ہو، قرآن کے نازل کرنے کے مقصد کو بھلا دیے ہو، قرآن کا نازل کرنے کا مقصد ہمارے پاس سے ختم ہو گیا، تو تم پوری دنیا کے لیے ہدایت کا راستہ کہاں بتا سکتے؟ سوچ لو ذرا اچھے طریقے سے۔ جو یہ نہیں کرا مغفرت بھی لازم نہیں ہے اس کے اوپر، گمراہی کے دلدل میں جائے گا وہ، بھلے ہی ساری زندگی نمازاں پڑھتا رہے۔ اللہ کے احکامات کو پچے پشت پیٹ پیچھے ڈالنے والے کا انجام
اگر کبھی دیکھنا ہو تو ابو لہب کی زندگی میں دیکھنا، کبھی نمرود کی زندگی میں دیکھنا، کبھی فرعون کی زندگی میں دیکھنا، کبھی حامان کی زندگی میں دیکھنا، کبھی شداد کی زندگی میں دیکھنا، رب کو مانتے ضرور تھا لیکن رب کے احکامات پر چلنا گوارا تھا۔ غور کرو تم ان باتوں کے اوپر کیا چل رہا ہے آخر۔ اور آج یہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد رمضان میں، رمضان اسی لیے آ رہا ہے دوست کہ تم یہ قرآن کو سیکھ لو، نہیں آتا ہے تو سیکھ لو، اگر تم کو آتا ہے تو یہ باتیں دوسروں تک پہنچا دو۔ کیا قصور ہے اس قوم کا جو اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر خدا سمجھ رہی ہے؟ کیا قصور ہے ان کا؟ کوئی تو برہنہ ننگے آدمی کو بٹھا کر اس کی شرمگاہ کو پوج رہا ہے، کیا قصور ہے ان کا؟ کوئی تو بناوٹی خبر بنا کر اس پہ چادر اڑا کر اس پہ سارا رات دن دوپہر پنکھا ہلا لیتے بیٹھا ہوا ہے، کیا قصور ہے اس کا؟ کیا قصور ہے؟ قصور ان کا ہے دوست، میں بھی مجرم آپ بھی مجرم، یاد رکھو۔ جو یہ کام کرا اس کو مجرم سے آزادی مل جائے گی، جو یہ کام نہیں کرا کتنے پکڑ میں آنے والے ہیں اس کا اندازہ مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ جب آنکھ بند ہو جائے گی، میدان محشر میں کھلے گی تو پشیمانی، ندامت، انکساری، عاجزی، غم، ہاتھ ملنا، ناخن کاٹنا، رو لینا، چھاتی پیٹنا، بال نوچنا، یہ مقدر بن جائے گا ہمارا، یاد رکھو۔ یہ رمضان آ رہا ہے تو سب سے پہلے یہ قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کرو۔ بتاؤ حقیقت کیا ہے، ھدی للناس والبینات، اور بتاؤ لوگوں کو کہ قرآن میں کیا کیا نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں قرآن میں؟ مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کتنی نشانیاں ہیں قرآن میں۔ قرآن کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہترین نشانی قرآن کی ہے۔ اگر کسی غیر مسلم سے آپ کی ملاقات ہو اور آپ بہترین انداز میں، سہل انداز میں، آپ کو جو لہن آتی ہے اس میں، اس کے سامنے صرف آیت الکرسی پڑھ کے سناؤ، آپ کی نگاہیں نیچے رکھو، غیر مسلم سے کہو بھائی کچھ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اچھی لگے تو اسے اپنے دل میں رکھنا ورنہ مجھے دو باتیں کر کے چلے جانا۔ وہ غیر مسلم کے سامنے کھڑے ہو کر تم جب آیت الکرسی پڑھو نگاہوں کو اپنے نیچے رکھو، اور جب تمہاری نگاہیں آیت الکرسی ختم ہونے پر اٹھیں گی تو اس کی آنکھوں میں ڈب ڈباتے ہوئے آنسوؤں کو تم دیکھو گے۔ قرآن کی سب سے بڑی نشانی ہے، قرآن کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ دو دریاؤں کے بیچ میں اللہ نے پردہ برزخ قائم کر دیا، ایک طرف میٹھا پانی آتا ہے تو ایک طرف کھارا پانی مل جاتا ہے۔ قرآن میں سب سے بڑی نشانی اگر تم دیکھنا ہے تو دیکھ لو، سانپ کو نظر نہیں آتا مگر اپنے غذا کو تلاش کر کے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، چونٹی کو سنے نہیں آتا لیکن اپنے راستے کو ناپتے ہوئے منزل کو طے کر لیتی ہے۔ میں کتنی نشانیاں بیان کروں قرآن کے ذریعے سے، کتنی نشانیاں بیان کروں میں آپ کے سامنے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ مہینے میں نے قرآن کو نزول کیا ہے، بھٹکی ہوئی انسانیت کے سامنے پہلے اس قرآن کو تو پیش کر دو، تم ھدی للناس کا ذریعہ تو بن جاؤ، ہدایت کا راستہ تو انہیں بتلا دو۔ قبول ہونا یا نہیں ہونا، قبول کرنا یا نہیں کرنا میرے رب کے ہاتھ میں ہے، میرا اور آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اس کو بات بتا دی جائے، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں سمجھا دیا جائے۔ اللہ اکبر، من الہدی، یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے قرآن کے نزول کا یارو۔ من الہدی، اور اس سے ہی تم ہدایت حاصل کرو۔ قرآن ہی واحد کتاب ہے جس کے ذریعے سے تم کو ہدایت ملنے والی ہے، لیکن آج عجیب سی معاملہ ہے، کسی نے اعلیٰ حضرت کی کتاب کو بخشش کا ذریعہ بنا لیا، فیضان سنت پڑھتے پڑھتے جاؤ جنت میں چلے جاؤ، نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ اتنا بڑا جرم، قرآن کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت ہے مسلمانوں کو؟ قرآن کے بعد ہدایت کا ذریعہ بتانے والی اور کوئی کتاب ہے مسلمانوں کے پاس؟ کسی نے فیضان سنت کو اپنا بخشش کا ذریعہ، جنت میں جانے کا، ہدایت کا ذریعہ بنا لیا، کیونکہ مسلمان جانتا ہی نہیں نا قرآن سے مجھے ہدایت ملنے والی ہے۔ ایک کسی نے فضائل اعمال کو بنا لیا بخشش کا ذریعہ، بخشش اسی میں ہے، یہ پڑھ لو تو جنت مل جائے گی، یہ پڑھ لو تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ واہیات باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں، قرآن سے دور کرنے کی سازش ہے،
اللہ کا فرمان سچا ہے. اللہ نے واضح کر دیا ھدی للناس والبینات من الہدی. مجھے اگر ہدایت ملے گی قرآن سے ملے گی. قرآن کو چھوڑ کر میں دوسری کتاب سے ہدایت نہیں لے سکتا. ابو داؤد کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب سے ہدایت لینا چاہتا ہے اللہ اسے بڑی دور کی گمراہی میں داخل کر دیتا ہے. اور آج یہ مینڈوں کی خصلت کے لوگوں کو کیا معلوم بھائی؟ کھانا اچھا جا ملا ہوا جانا معلوم، جورو پریشان گھر میں، بچے بھوک سے نہیں بل بلا رہے اور انہوں نکل گئے پوٹلی دال لے کے. کیوں کہ ناکارہ بزدل اور نکمہ آدمی جو ہوتا نا، کمانے کی جس کو طاقت نہیں ہوتی، انہیں شریک ہو جاتا وہاں. انہیں بولتا اب کمانے کی ضرورت تو کچھ بھی نہیں ہے، گھر والوں کو پڑوسی دیکھ لیتا، میرا کھانا تو مکمل ہو جا رہا، نکل جاؤ. تو ہدایت ہے یہ ہدایت. ارے گمراہی کے دلدل میں ہے انسان. یہ قرآن ہی ہدایت دینے والی ہے. اور آخری بات بتا کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا. والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب کلام اللہ قرآن مجید. حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کرنے والی کتاب. اور آج وہ مہینہ آنے والا ہے جو فرق کرنے والا حق اور باطل کے درمیان میں. واویلا چل رہا ہے بھائی 20 پڑھنا کہ 8 پڑھنا، 20 پڑھنا یا 8 پڑھنا. اب یہ نہیں فکر ہو رہی ہے کہ اللہ میرے نیکیوں کو کیسے قبول کرے گا. اللہ گزشتہ میں نیکیاں قبول کرا نہیں کرا، گزشتہ میں نے غلطیاں کی تھی روزے میں رہ کے اب نہیں کروں گا. یہ فکر ہونے کے بجائے سنتوں سے اعراض کرتے ہوئے ادھر ادھر کے دعانے چارانے کی کتابیں پڑھ لے کے مولوی بننے کی فکر میں ہے. ناممکن سی بات ہے کہ 8 پڑھنا یا 20 پڑھنا. انشاءاللہ تعالی اس کا بھی پوسٹ مارٹم نیکسٹ جمعے میں کروں گا انشاءاللہ اگر حیات دیا تو. لیکن آج صرف یہ بتانا میرا مقصود ہے کہ رمضان کیوں آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے رمضان؟ مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، نبی کی خوشنودی کے لیے، حوض کوثر کا پیالہ لینے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے. دنیا میں جو وقار ہمارا کھو گیا ہے یہ وقار کو بلند کرنے کے لیے رمضان آ رہا ہے. جو عزتیں ہماری کھو گئی ہے نا ان عزتوں کو حاصل کرنے کے لیے رمضان آ رہا ہے. دشمنوں کی پالیسیوں کو ختم کرنے کے لیے رمضان آ رہا ہے. بیماروں کو صحت یاب کرنے کے لیے رمضان آ رہا ہے. بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر لانے کے لیے رمضان آ رہا ہے. مال میں برکت ہونے کے لیے رمضان آ رہا ہے. لوگوں کی مدد کرنے کے لیے رمضان آ رہا ہے. اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رمضان آ رہا ہے. تربیت دینے کے لیے رمضان آ رہا ہے. ہر وقت مساجد کو بھرنے کے لیے رمضان آ رہا ہے. یہ تربیت کو لے کر 11 مہینے تک چلانے کے لیے رمضان آ رہا ہے. رمضان اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ بیکار کی گفتگو میں لگ جاؤ، بیکار کی باتوں میں لگ جاؤ، بیکار کی چمغزیاں لگ جاؤ. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں بیچارے جو تراویح پڑھنے کے بعد ایسا دکھتا کہ بہت بڑا بوجھ تھا جو ہلکا کر لیا، اب چلو ذرا چبوترے پہ بیٹھ کے 1-2 گھنٹے کا وقت نکال کر چائیں بائیں کریں گے تاکہ وہ جو رکوع اور سجدے کرے تھے نا اس کا اثر پورا مٹ جائے، ختم ہو جائے، وہ عبادتیں پورے گناہ میں تبدیل ہو جائے، پھر وہ چبوترے پہ سے پیندا ہٹا کے جائیں گے. ہونے والا یہی مسلمانوں کا بدتمیزی، بد اخلاقی، اسلام سے بیزارگی، نبی کے تکالیف سے بیزارگی، نبی سے محبت سے بیزارگی، قرآن سے بیزارگی، اللہ کا ڈر اور خوف دلوں سے نکل جانے کی علامت ہوگی ہے. ورنہ ایک مسلمان کیا کرے گا پھر؟ یا تو اس کا تراویح کے بعد کچھ دیر ذکر و اذکار میں اللہ کے گھر میں گزرے گا، یا پھر وہ اگر یہاں سے اٹھے گا تو اپنے گھر کا رخ کرے گا اور کہے گا کہ نہیں، رمضان کا مہینہ آیا، میرے پاس وقت نہیں ہے بیکار کی گفتگو کرنے کا، میرے پاس وقت نہیں ہے بیکار کی باتیں کرنے کا، میرے پاس وقت نہیں ہے فضول باتیں فضول خرچی کرنے کا، راتوں میں الوؤں کی طرح جاگنے کا وقت میرے پاس نہیں ہے. میں جاؤں گا، سو جاؤں گا، سحری سنت ہے، کھانا ضروری ہے، واجب ہے، اٹھوں گا، میں سحری کھاؤں گا، اللہ کی خوشنودی حاصل کروں گا، سحری کھانے
کھانے کے بعد فجر اور سحر کے درمیان میں جو وقت میرا بچ جائے گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، ذکر و اذکار کروں گا، سجدہ سر کو سجدے میں رکھ کر اللہ سے غلطی کی معافی مانگوں گا. یہ ایک مسلمان کا طریقہ اور وتیرہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے اللہ ہو سکتا ہے کہ ہماری مغفرت کرتے ہوئے اللہ جہنم سے بچا لے اور پھر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ جنت کا مستحق بنا دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اے میرے اللہ، گزشتہ رمضان کو ہم نے ایسے ہی خراب کر دیا تھا میرے پاک پروردگار، ایسے ہی گزشتہ رمضان چلے گیا تھا میرے اللہ. یہ رمضان پھر آ رہا ہے، اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اس رمضان کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنا دے. اے میرے غفور رحیم، اے میرے غفور رحیم، اے میرے پاک پروردگار، غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے میرے اللہ. قرآن نہیں آتی ہے سیکھنے والے بنا دے میرے پاک پروردگار، قرآن اگر آتی ہے دوسروں کو سکھانے والا بنا دے میرے اللہ، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا بنا دے اللہ. جو بیمار حال ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے میرے غفور رحیم، اس دنیا میں مسلمانوں کا تیرے سوا کچھ کوئی نہیں ہے میرے اللہ، نہ کوئی خلیفہ ہے نہ کوئی رہنما رہبر ہے میرے اللہ. اے میرے اللہ، اے میرے غفور رحیم، ہم تجھ سے التجا کر رہے ہیں میرے پاک پروردگار، برما کے مسلمانوں کی مدد فرما دینا میرے اللہ، برما کے مسلمانوں کی مدد فرمانا اللہ، برما کے عورتوں کی حفاظت فرمانا میرے اللہ. اے میرے غفور رحیم، ان معصوم یتیم بچوں کی حفاظت فرمانا جن کے آنکھوں کے سامنے ان کی ماؤں کو قتل کر دیا گیا میرے اللہ. اے میرے اللہ، اے میرے غفور رحیم، ان ماؤں کو صبر جمیل عطا کرنا جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی معصوم اولادوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا میرے اللہ. اے میرے غفور رحیم، وہاں کے ظالم بدھسٹوں کو ایسا سبق سکھانا میرے پاک پروردگار، پتہ چل جائے کہ نبی کے امتی دنیا میں موجود ہیں اور وہ ظلم کا شکار نہیں ہو سکتے. جو ان پر ظلم کرے گا ان کا حال یہی ہوگا. دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے میرے اللہ. دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے میرے اللہ. اے میرے غفور رحیم، جہاں کہیں مسلمان ممالک ہیں میرے اللہ، ان مسلمان ممالک کے حکمرانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کو پیدا فرما دے میرے اللہ. اتحاد و اتفاق کا معاملہ فرما دے میرے پاک پروردگار. اے میرے غفور رحیم، ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان کی خبروں کو نور سے بھر دے میرے پاک پروردگار. کل کے دن ہم بھی جانے والے ہیں، ہماری خبر کو کیڑوں مکوڑوں اور اندھیرا گڑا نہ بنا میرے اللہ. ہم کو مغفرت کا ذریعہ بنا دے اس خبر کو میرے پاک پروردگار. ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے ہم کو جنت کا حصول کرنے والا بنا دے میرے اللہ. اے میرے اللہ، اگر ہمارے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں میرے پاک پروردگار، ان کی مغفرت فرما دے، ان کی خبر کو نور سے بھر دے، ارور کروٹ انہیں چین و سکون عطا فرما میرے پاک پروردگار. اے میرے اللہ، جو کوئی لڑکیاں جہیز کے لیے بیٹھی ہے میرے پاک پروردگار، ان کا ہاتھ تھامنے والا بنا دے میرے اللہ، ان کو نبھانے والا بنا دے میرے اللہ، ان کو بیوی بنانے والا بنا دے میرے اللہ. ان بچیوں کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے میرے پاک پروردگار، ان کے ماں باپ کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے میرے پاک پروردگار. جو عبادتیں کرتے ہیں میرے اللہ، اپنے فضل اور کرم سے اسے قبول فرما لے میرے پاک پروردگار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.